بچہ ملے، کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ملانے کو نہیں، سمجھانے کے لیے کہا۔ اس مثال کو بھول جائیے، لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی، ہر نعمت ملے گی۔ تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، نہیں پڑھو گے برکت جائے گی۔ نمبر 2، جو نماز چھوڑ دے، دوسری مصیبت، اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتا۔ زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے، لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی، عمر کی برکت۔ بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا، نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے، عمر بھی گھٹتی ہے۔ پہلے 90 سال دادا پر دادا کی عمر ہوتی تھی، اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے۔ ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہو گئی، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا، ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا۔ کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس کو سن لو۔ جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا، جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اتنا غیرت والا ہے، شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے، وہ بڑھاپے میں تجھے، غیرت والا ہے، حالانکہ وہ کرم کرتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے گئی، مگر وہ غیرت والا بھی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور ایک بات کہوں، اگر تمہارے دماغ میں یہ خبط ہے نا میرے بھائیوں، مولانا بڈھے ہوں گے جب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، تو میں کہتا ہوں جس کے گودے سوکھ جائیں نا، جس کی ہڈیاں سوکھ جائیں نا، جو بڈھا ہو جائے، تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا، تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا؟ میں بوڑھوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں۔ جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں شراب پیو گے، جوانی میں پاپ کرو گے، جوانی میں عورتوں پہ بد نظری کرو گے، اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے۔ یہ تو اس کا کرم ہے، وہ توفیق دے، لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا۔ کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے، جو نہ چل سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جو وہ مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو، پوچھو علماء سے کہ قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ، تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے، وہ عبادت کے لیے بڈھے کو۔ لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے اور بڑھاپا آ گیا، کمزور ہو گئے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، سنتیں بھی پڑھتا تھا، زائد پڑھتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا، میں نے بڑھاپا اور کمزوری دی ہے، اس لیے نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے، جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ اور جو بوڑھا ہو جائے اسلام میں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں عبادت کرتے کرتے بڈھا ہو گیا، اب بوڑھا ہو گیا ہے نا، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو۔ کیوں؟ جو جوانی میں نہیں کیا اس نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے بندو، تو عمر گھٹتی ہے نماز چھوڑنے سے۔ نمبر 3، کیا 3 نشانیاں، 3 مصیبتیں کون سی؟ دنیا کی روزی سے برکت جاتی ہے، عمر سے برکت جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے، نیکوں کا نور اٹھا۔ دیکھو اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھے گی، بڑھاپا آئے گا، ان کے چہرے شگفتہ پھول کی طرح کھلتے ہیں، ہے نا؟ آج سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بکتے ہیں میرے بھائی، ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاسمیٹک آئٹم کا اثر 2-3 گھنٹہ 4-6 گھنٹہ رہ سکتا ہے، لیکن نماز سے جو چہرے پہ نور آتا ہے، زندگی میں بھی چمکو گے، قبر میں بھی چمکو گے، اور میدان محشر میں نمازیوں کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ نماز قبر میں نور ہوگی، اس لیے اگر خوبصورت بننا ہے نماز پڑھو، انشاءاللہ چہرے چمکیں گے۔ میری قوم کی
بچیاں بیٹیاں بھی یہاں موجود ہوگی، بہت کوشش کرتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے میں خوبصورت لگوں، میں اچھی لگوں، اچھے رشتے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا میری بہن چہرے پر کاسمیٹک آئٹم بننے کی بجائے، حالانکہ مفتیان کرام کہتے ہیں ایسے آئٹمز، کاسمیٹک آئٹمز جس میں ناجائز اور حرام کی اشیاء، ناجائز اور حرام اشیاء نہ ملی ہو، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ فیس واش ہو، صابن ہو، کریم ہو. اگر اس کے اندر ناجائز و حرام چیزیں نہیں ملی تو استعمال کر سکتے ہیں، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ہمیشہ کے لیے چہرہ چمکانا ہے تو نماز سے چمکے گا، وضو سے چمکے گا، اور اللہ اکبر. اور اگر نہیں کرو گے نور نکلے گا. آپ کبھی کبھی ہم لوگوں کو پورا ہندوستان جاتے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں. چہرے اتنے بھیانک دکھتے ہیں، بلکہ کبھی کسی بستی میں جاؤ تو سلام کرنے میں سوچنا پڑتا ہے سلام کریں کہ نہیں کریں. اچھا پھر اعتراض بھی کرتے، دیکھو اتنی دور سے مولانا بلایا، مولانا کو اتنی بھی حیا نہیں ہمیں سلام کرے. ارے تیرا منہ دیکھ، تو پہچان میں نہیں آ رہا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے. مولانا کیا تجھے سلام کریں گے؟ یہ حال ہے، یہ حال ہے. تو نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا. جا کے اپنے چہرے دیکھو. نمازوں میں سوتے پڑے رہنے والوں، فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، ظہر میں گپ شپ کرنے والوں، اپنے چہرے جا کر کے جائزہ لو. ایک دور تھا لوگ چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. غریب نواز 90 لاکھ کو اپنے ایمان کی دولت عطا فرمائی. امام علی رضا اتنے خوبصورت اور نورانی چہرے والے تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا. وہ چہرے میں آپ کی تعظیم امام علی رضا کے چہرے میں. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک مجوسی کا ننھا سا بچہ امام علی رضا کے جب لوگ چہرے پہ پردہ پڑا تھا، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. اس ننھے سے بچے نے کہا یہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا امام ہے، مسلمانوں کا امام ہے، نبی کا شہزادہ ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے. کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو اس کی زیارت کرنے بھاگ رہے ہو؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ چہرے میں کیا رکھا ہے. وہ مجوسی کا بچہ بھی پیچھے ہو لیا. جیسے ہی گیا، امام نے جیسے ہی نقاب ہٹایا، چہرے کا پردہ ہٹایا، چہرے پہ وہ نورانیت اور تمازت تھی. لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھے تھے. اس 4 سال کے بچے نے چہرہ دیکھا تو کہا آج کے بعد میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا. تو امام علی رضا جیسا بندہ جب یہ سنا، فرمایا تو نے مجھے ماں باپ کا، جب میں نے تجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے پاس ہی رکھا، پڑھایا لکھایا اور اس کو بھی امام بنا دیا. اتنا بڑا امام بنایا کہ دنیا اسی امام کو سیدنا معروف کرخی کے نام سے جانتی. سبحان اللہ، زندہ باد. یہ چہروں کی تمازت یہ تھی. اللہ اکبر. آج چہرے دیکھو مرجھائے ہوئے چہرے، سونے سونے چہرے. آنکھوں کے اندر اللہ اکبر پیلا پن ہے، کالا پن ہے. آنکھیں بھری بھری ہوتی تھی، خوبصورت ہوتی، آنکھوں میں جمال ہوتا تھا. آنکھیں مسلمانوں کی دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول شرما جائے. چہرے کی اللہ اکبر خد و خال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے لالا کا کمل شرما جائے. لیکن آج حالات کیا ہو گئے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے. صحت بھی ضائع ہو رہی، سب ضائع ہو رہا ہے. تو کیا عرض کیا میں نے؟ اللہ کے رسول فرماتے نماز چھوڑنے پر 3 مصیبتیں آئے گی. نمبر 1 روزی سے برکت جائے گی، نمبر 2 عمر سے برکت جائے گی، اور نمبر 3 اللہ چہروں سے صالحین کا نور اٹھا دے گا. پھر آقا فرماتے مرتے وقت اس کو 3 مصیبتیں آئے گی. جب مرے گا نا تو 3 مصیبتیں اٹھائے گا وہ. نمبر 1 فرماتے اللہ کے رسول سچے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب بے نمازی کو موت آئے گی، مرنے سے پہلے ذلیل ہوگا. ذلیل ہو کر کے مرے گا، مرنے سے پہلے ذلیل ہو کر مرے گا. ذلت کی موت آئے گی. توبہ کرو اللہ کے بندو، موت سے پہلے اس پر ذلت مسلط کی جائے گی جو بے نمازی. ایک بار سب بلند آواز سے عاشقوں کی طرف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ
اور گرد و نواح سے آنے والوں کی عزت کو اور ان کے ذوق و شوق کو سلام کرتا ہوں. اتنا کوئی شخص کسی کو پکائے تو لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں، لیکن آپ کے ذوق کو سلام ہے ماشاءاللہ. میں جلدی اپنی بات پوری کر لیتا ہوں، جلدی سے روایت پڑھتا ہوں. توجہ آپ کی عرض کروں نا، میں بات آگے بڑھوں. درود شریف بلند آواز سے پڑھے آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو عرض ہی کر رہا تھا 3 مصیبتیں موت کے وقت اس کو آئے گی. نمبر 1 ذلت کی موت، ذلیل ہو کر مرے گا. کون عزت نہیں چاہتا؟ ہر بندہ عزت چاہتا ہے، لیکن آقا فرما رہے ہیں جس کے صدقے میں عزت بنی ہے، جس کے صدقے میں عزت پیدا ہوئی ہے،